السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور جہنم سے خلاصی پانے کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ آنے والی رات، جمعہ کی رات، روشن رات اور تاک راتوں میں سے 21ویں رات، ممکن ہے کہ یہ رات شب قدر ہو، اس لیے کہ اس میں جمعہ کی رات بھی ہے اور 21ویں رات بھی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن اس وقت مجھے پیغام یہ دینا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رات کو جاگنے میں گزارنی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رات کو جاگنے میں گزارنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے شب قدر کو زندہ کیا، یعنی شب قدر میں وہ جاگا، شب قدر میں اس نے اللہ کی عبادتیں کی، اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہماری زندگی 1000 سال کی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن اس رات کی عبادت 1000 راتوں سے افضل ہے، تو اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ لیکن بالفرض مان لو اگر عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اگر جاگنے کی توفیق نہیں ہوتی، یا کوئی مجبوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے، تو اس رات میں گناہ بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج جمعہ کی مبارک رات ہے، 21ویں رات شب قدر ممکن ہے ہو، تو اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدردانی کی 21، 23، 25، 27، 29، بلکہ میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، رمضان کی تو ہر راتیں نرالی ہے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری رات اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، آج میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین رمضان کی ساری رات میں اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان، جس کو اہل و عیال کے خرچ نے پریشان کر دیا ہے، جس کو روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہے، آج مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کرے، میں اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ساری رات اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، جس کو طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آج وہ مجھ سے شفا مانگے، میں اسے شفا نصیب فرما دو۔ تو میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، رمضان کی ہر راتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر ضرورت کا نام لے کر اعلان ہوتا ہے، میرے بندو، میری بندیوں، میں تمہیں دینے آیا ہوں، تم مجھ سے مانگ لو۔ تو اس رات میں اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اگر مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی تو گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور اللہ رب العالمین کو وہ بندہ اور وہ بندی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ بندہ اور وہ بندی زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔
میرے بھائیوں اور میری محترم مائیں اور بہنیں، حدیث پاک کا وہ مضمون چل رہا ہے اور امانت پر کچھ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا ہے کہ جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ اور اللہ کا رسول خود اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام بیان فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ سچائی کی اہمیت اور جھوٹ بولنے کی نحوست پر ہم مفصل سن چکے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی تھی کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا کشادہ ہے، جس کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ تو اولاد بھی امانت ہے، ہمارا جسم بھی امانت ہے، ہماری آنکھیں بھی امانت ہے، ہمارے کان بھی امانت ہے، ہماری زندگی بھی امانت ہے، قرآن کریم بھی امانت ہے۔ لیکن چونکہ میں آپ کو دل کی صفائی کے متعلق کچھ باتیں بتلا رہا تھا کہ جسم کب خیانت کرتا ہے، جب دل خائن بن جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے، اور دل سور جاتا ہے تو جسم سور جاتا ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی صفائی کے 2 علاج بتلائے۔ سب سے پہلی بات بیان فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین دلوں کے جنگ کو، دلوں کے کاٹ کو ختم کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں، علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جیسے برتن کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو صابن کی ضرورت ہوگی، کپڑوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو صابن کی ضرورت ہوگی، ایسے لوہے کی صفائی کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مقرر ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، دلوں سے گندگیوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو دل کی صفائی کے لیے اللہ کے ذکر کو کرنا ہوگا۔ اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے نبی جن کو ہم سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا، الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے، تیرے محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اللہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے، لیکن یہاں خصوصی محبوب بندوں کے بارے میں سوال ہے۔ ورنہ اللہ فرما برداری کر کے زندگی گزارو پھر بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، نافرمانی کر کے زندگی گزارو پھر بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اللہ تو اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، نافرمان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہاں جو سوال کیا گیا ہے وہ خصوصی محبت کا سوال کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے، تیرے محبوب بندوں کی علامتیں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، میں نے اپنے محبوب بندوں میں 2 نشانیاں رکھی ہیں، اور حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے سے یا جس بندی سے رب العالمین محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام سے فرماتے، جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلانی بندی سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی فلانے بندے سے محبت کر، یا تو بھی فلانی بندی سے محبت کر۔ جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے یا اس بندی سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، او آسمان کے فرشتوں، اللہ کا فلاں بندہ یا اللہ کی فلاں بندی جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کی نشانی کیا ہے، تیرے محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے محبوب بندوں میں 2 نشانیاں رکھی ہے۔ نمبر 1، میں ان کو اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں جس کے نتیجے میں وہ زمین کی بادشاہت پر میرا ذکر کرتے ہیں اور میں آسمان کی بادشاہت پر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرو گے، تم زمین پر مجھے پکارو گے، تم زمین پر میرا نام لو گے، تم گنہگاروں کے درمیان میں مجھے یاد کرو گے، میں رب العالمین آسمان پر تمہیں یاد کرنے والا ہوں۔ میرے بندے میری بندی تو زمین پر گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے گا، میں آسمان میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا ہوں۔ تو سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ میں ان کو اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں جس کے نتیجے میں وہ میرا ذکر کرنے کی برکت سے میرے محبوب بن جاتے اور میں ان کا آسمانوں میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے ذکر کہتے کس کو ہے؟ صبح شام تسبیحات کو گھمانے کا نام ذکر ہے، تسبیحات پڑھتے رہنے کا نام ذکر ہے، بے شک اسی کو بھی ذکر کہتے ہیں، لیکن ہر وہ عبادت، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، آخرت سے قریب کرنے والی ہو، آخرت کا دھیان دل میں پیدا کرنے والی ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اس وقت ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اذان کے وقت خاموش ہو گئے ہیں، اذان کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، تو یہ خاموش رہنا اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے اوقات میں نماز کا اہتمام سے ادا کر لینا یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہنا چاہیے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو صبح شام میرا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اور گزشتہ کل میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی، ہر آدمی اس بات کی فریاد کرتا ہے دنیا میں بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی پیدا ہوا ہے۔ کوئی بیماری، حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا دنیا میں علاج نہ ہو، اگرچہ اس کا علاج ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں پیدا ہونے والی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہر کوئی آدمی اس بات کی شکایت کرتا ہے میرے دل میں سکون نہیں ہے، دل بے چین ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاوے، ڈاکٹر صاحب میرا دل نہ اندر سکون نہ تھی، اطمینان نہ تھی، کوئی بھی گوڑی لکھی آپ کہ وہ سکون و اطمینان تھی رہی جاؤں، تو ڈاکٹر خود کہے گا نہیں، سکون و اطمینان کی گولی تو میرے پاس بھی نہیں۔ اگرچہ مصنوعی طور پر یعنی دنیا کی بناوٹی گولیاں ہوتی ہیں جو نیند کے لیے وہ دے دی جاتی ہے، تم سو سکتے ہو، لیکن دل کا جو سکون ملے وہ گولی تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں میرے بندوں میری بندیوں، اگر تم اپنے دل میں بے چینی کو محسوس کرتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں سکون و اطمینان ہوگا۔ اور میرے بھائیوں جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور یاد کرے گا، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ ساری زندگی جس نے اللہ کو پکارا نہیں، ساری زندگی یا سنم یا سنم یا سنم، ایک بت کا نام ہے، ایک مورتی کا نام ہے، ایک بت کے نام کو پکار رہا ہے ساری زندگی، یا سنم یا سنم یا سنم، بس یہی رٹ لگی ہوئی ہے، زندگی بھر کبھی اللہ کو پکارا نہیں، لیکن زبان نے بھول سے یا سمت پکار لیا، جان بوجھ کر نہیں پکارا، بھول سے یا سمت کہہ دیا۔ اور سمت تو اللہ کی صفت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب اس نے یا سمد بھول سے پکارا، آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو میرے بھائیوں جب ایک ایسا آدمی جس نے پوری زندگی اللہ کو پکارا نہیں، صرف بت کو پکار رہا ہے، اور اللہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے، تو کیا اللہ ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟
ضرور سنے گا، اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے، یہ دلوں کا سکون و اطمینان ہے۔ میرے بھائیو، حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی، دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں مل گئی۔ فرماتے سب سے پہلی نعمت شکر کرنے والا دل، ہر وقت دل میں اللہ کے شکر کرنے کا جذبہ ہو، نعمتیں ملنے پر بھی شکر کرے، نعمتوں کے نہ ملنے پر بھی شکر کرے، اور شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام اور ناشکری کا انجام میں پہلی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ ہم سب کے دل کو شکر کرنے والا بنائے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر کرنے والی زبان، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، مشقتوں پر صبر کرنے والا بدن، یعنی تکلیفوں پر صبر کرنے والا بدن۔ کوئی بیماری آ جاوے، کوئی تکلیف آ جاوے تو شکوہ شکایت اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرے، دنیا والوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، اور صبر کرنے پر اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک درجات کو بلند بھی فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں۔ اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے، یعنی پاک دامن رہے، اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک، دل سے دعا کر لو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمیں یہ چاروں نعمتیں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہو، اور وہ تمہارے درجوں کو، تمہارے مقام اور مرتبے کو، وہ تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہو، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کر دو اور تم کو وہ قتل کر دے، اس سے بھی بڑا ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا بہت اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کا ذکر کہتے کس کو ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، آخرت کی طرف متوجہ کر دے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر کرنے والے زندہ کی مثالیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثالیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہا کہ حضرت کیا بات ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، دل سو چکے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کو سنتے ہیں، حدیثوں کو سنتے ہیں، لیکن اس کا کوئی دل پر اثر ہوتا نہیں، پتہ نہیں دل کیوں بیدار نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل سوئے نہیں ہیں بلکہ دل مر چکے ہیں، اس لیے کہ سونے والے کو تو جھنجھوڑتے تو وہ اٹھ جاتا ہے، لیکن مرنے والے کے سامنے کتنا بھی چلایا جائے وہ اٹھتا نہیں۔ اور علماء فرماتے جب دل مر جاتا ہے تو بدن کے اعضاء بھی زندہ شمار نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی مر چکے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہیں، کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور پنجرے میں ایک طوطے کو دیکھا۔ طوطا سمجھتے جس کو گجراتی زبان میں کہتے پوپٹ۔ اب طوطے کو دیکھا، اور پوپٹ ایک ایسا پرندہ ہے، ایک ایسا جانور ہے جس کو ہم جو کچھ بولنا سکھائے وہ سیکھ جاتا ہے۔ بہت سے پوپٹ آپ نے دیکھے بات چیت بھی کرتے ہیں، تو پوپٹ کو دیکھا، وہ رو رہا تھا، پنجرے میں زور زور سے رو رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس پوپٹ سے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ، کیوں زور زور سے رو رہا ہے؟ اب پوپٹ نے کیا جواب دیا؟ وہ طوطے نے جواب دیا پنجرے میں کہ اپنی ذات پر نہیں روتا، اپنے لیے نہیں روتا، تم انسانوں پر روتا ہوں، تم انسانوں پر روتا ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تعجب سے پوچھا، اپنی ذات کے لیے نہیں روتا، ہم لوگوں کے لیے روتا ہے، ہم انسانوں کے لیے روتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، صرف ایک گھڑی کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو شکاری نے مجھے پکڑ لیا
اور शिकारी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। सिर्फ एक घड़ी अल्लाह के जिक्र की गफलत का मुझे ये एक घड़ी अल्लाह की जिक्र एक घड़ी अल्लाह के जिक्र से गफलत में गुजरी, जिसके नतीजे में मुझे ये सजा मिली कि फौरन मुझे आज़ादी मुझसे छीन ली गई और मुझे कैद कर दिया गया। और तुम इंसानों ने तो कितनी जिंदगी गफलत में गुजार दी, मालूम नहीं तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। इसलिए मैं अपने लिए नहीं रोता, मैं तो तुम लोगों के लिए रोता हूँ। हदीस पाक में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और चूंटी के ऊपर पैर रख दिया, जिसके नतीजे में चूंटी मरी तो नहीं है, हालांकि वो तो नाजुक मखलूक होती है, कीड़ी जिसको कहते हैं। चूंटी पर पैर रखने की वजह से चूंटी का एक पैर जख्मी हो गया, यानी एक पग जख्मी हो गया, एक पग पर चोट लग गई। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफसोस करते रहे, चूंकि जिसके अंदर इंसान का दिल होता है, जिसमें इंसानियत होती है, वो किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते रहे कि मेरी जात से एक चोटी को तकलीफ पहुंच गई। दिल में अफसोस करते रहे, दिल में पछतावा करते रहे, काश मेरी जात से चोटी को तकलीफ न पहुंची होती तो अच्छा होता, लेकिन चोटी तो अपने बिल में चली गई, अपने सुराख में चली गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को सोए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हो गई। फरमाया, अली आज तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि आसमान के फरिश्ते तुमसे नाराज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमसे नाराज है, तुमसे गजब में है, आसमान के फरिश्ते भी तुमसे गजब में हैं, तुमने ऐसा क्या कर दिया, चूंटी के साथ ऐसा क्या मामला कर दिया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली सुन लो, जिस चूंटी को तुमने जख्मी कर दिया है, जिस चूंटी का पैर तुम्हारी वजह से जख्मी हुआ है, वो चूंटी जब से पैदा हुई तब से आज तक अल्लाह का जिक्र करती रही है, लेकिन तुम्हारे जख्मी करने की वजह से उसने अल्लाह के जिक्र को छोड़ा। अल्लाह गजब में है, आसमान के फरिश्ते गजब में है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि हजरत अब मेरा क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में पूछा कि हजरत अब मेरा क्या होगा। तो सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली घबराने की जरूरत नहीं है, चूंटी ने अल्लाह से दुआ मांग ली, इलाहुल आलमीन ये अली ने मुझे जानबूझकर जख्मी नहीं किया, और तू जानता है दिलों के भेद को, दिल के अहवाल को तू जानता है, तूने सारे अमाल का दारोमदार नीयतों पर रखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नीयत मुझे जख्मी करने की नहीं थी, ए अल्लाह तू अली को माफ फरमा दे, ए अल्लाह तू अली की पकड़ न करना रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारे नबी ने ख्वाब में फरमाया, अली चूंटी ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है, अगर चूंटी तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ न करती तो हमारे नबी फरमाते, अली अल्लाह के यहाँ तेरी पकड़ हो जाती। तो मेरे भाइयों, जिक्र करने वालों को छेड़ते हैं तो अल्लाह उनको छोड़ता नहीं है, अल्लाह जरूर पकड़ता है। और हदीसों में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब जिक्र के हल्के लगते, जैसे इस वक्त हम स्पीकर के सामने अगरचे दीन की बात को सुन रहे हैं, अब सुनने से हम फारिग होंगे, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को बुलाएगा, फरिश्ते आसमान पर अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। अल्लाह अलीमुल गैब जानते हैं, उसके बावजूद फरिश्तों से पूछते, मेरे फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो। फरिश्ते फरमाते, अल्लाह ये फलाना गांव था, फलानी बस्ती थी, फलानी जगह थी, वहां तेरे दीन की बातें हो रही थी, तेरे नबी की हदीसों को सुनाया जा रहा था, लोग तवज्जो से सुन रहे थे, हम उनके पास से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाते, मेरी इज्जत की कसम, मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मैंने इन्हें माफ कर दिया है और मैंने इनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। और यहां तक हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाते सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है, फरिश्तों से पूछा है, लेकिन फरिश्ते क्या कहते, अल्लाह उसमें एक बंदा ऐसा था जो ध्यान और तवज्जो से बात को नहीं सुनता था, लेकिन वहां करीब में बैठा हुआ था। अल्लाह फरमाते, जिक्र की मजलिस तो ऐसी मुबारक मजलिस है, अगरचे कोई आदमी तवज्जो से जिक्र न करता हो, लेकिन वहां से गुजरने वाला भी माफी से महरूम नहीं रहता। तो सबसे पहली निशानी बयान फरमाई, अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहना चाहिए। और अल्लाह का जिक्र किसको कहते हैं, वो सारी बातें मैंने आपके सामने तफसील के साथ जिक्र कर दी है। कुरान करीम भी अल्लाह का जिक्र है, इसी तरीके से सुबह शाम की तस्बीहात ये अल्लाह का जिक्र है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, इलाहुल आलमीन तेरे महबूब बंदों की निशानी क्या है। तो अल्लाह ने सबसे पहली निशानी बयान फरमाई, मैंने अपने महबूब बंदों में दो निशानी रखी है। सबसे पहली निशानी, वो मेरा जिक्र जमीन पर करते, जिसके नतीजे में जमीन पर वो मुझे पुकारते हैं, मैं उनका जिक्र आसमानों में कर
کرتا ہوں فذکرونی اذکرکم، اور دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں میرے محبوب بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کو میری نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں، یعنی میری فرما برداری کا، طاعت کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب کر دیتا ہوں، میری نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں مستحق نہیں ہو، جو وہ جہنم کے مستحق نہیں ہوتے، وہ میرے عذاب کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اگر دل عبادت میں لگتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا دل گناہوں سے گھبرا رہا ہے، گناہ کی طرف دل نہیں جاتا، تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ نیک اعمال کی توفیق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو دوسری نشانی بیان فرمائی، میں اپنے بندوں کو اپنی نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں، یعنی فرما برداری کا شوق کے ساتھ جذبہ نصیب کرتا ہوں۔ اس کو مختصر سمجھ لیجئے، شوق کے ساتھ جذبہ نصیب کرتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ ہر عبادت میں ایک مزہ محسوس ہوتا ہے، جیسے اذان تو ہر کوئی سنتا ہے، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھوں گا تو میرے کاروبار میں سے برکت اڑ جائے گی، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، گھر والوں میں میرا ایک مقام اور ویلیو نہیں رہے گا، اس لیے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، نہیں میرے رب نے مجھے پکارا ہے، کل مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے اللہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ہم فرائض کا اہتمام تو کرتے ہیں، سنت اور ویتر کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن نوافل تو ہم نے اللہ والوں کے لیے چھوڑ دی، نوافل کو پڑھتے نہیں ہے، اور شیطان تو اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہم کم کریں اتنا اچھا، لیکن ہم اگر کم بھی اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لے گا۔ لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نفل پڑھ لوں نہ پڑھوں، جیسے دل میں ارادہ ہوا کہ چلو نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر فوراً کھانے کی طرف ذہن متوجہ ہو گیا کہ گھر پر کھانا انتظار کر رہا ہے، پھر نفل پڑھنے کا ارادہ کیا تو شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ اب تو تیرے دل میں وہ بات آئی نہیں تھی، نفل پڑھنے کا سوچا، پھر ارادہ بدلتا گیا، پھر سوچتا گیا، اب یہ تیری نفل کا تجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ شیطان اپنے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اس کا یہ وسوسہ غلط ہے، بلکہ وہ نفل نماز جس میں ہم نے بوجھ سمجھ کر پڑھی ہے، جو ہماری خوشی سے ہم پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا تھا، تو اس نماز کا ثواب اور بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو بوجھ دیا ہے، اپنے نفس پر دباؤ ڈالا ہے، نفس کہتا ہے نہیں پڑھنی لیکن زبردستی پڑھی ہے۔ تو پہلی نشانی بیان فرمائی، اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں، دوسری نشانی اپنی نافرمانی والے کاموں سے دور رکھتا ہوں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو بھی گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو، جب نافرمانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرما برداری ہوگی، اور فرما برداری ہوگی تو جنت کے حقدار بنیں گے، کامیابی کے حقدار بنیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، الہ العالمین، یہ تو تیرے محبوب بندوں کی نشانی، اب تیرے مقبوض بندے جو تیری نظروں سے گر چکے ہیں، جن کا تیرے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، میں نے اپنے مقبوض بندوں میں، اور جو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے وہ مخلوق میں کبھی اونچا نہیں ہو سکتا ہے، میں نے اپنے مقبوض بندوں میں بھی دو نشانی رکھی ہے۔ سب سے پہلی نشانی، میں ان کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ میرے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور میرے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، میرے ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی بیان فرمائی، میں ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ میری فرما برداری نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر دل قرآن کریم پڑھنے کو چاہتا ہے، دل نیک اعمال کرنے کو چاہتا ہے، دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، زبان سے اچھی باتیں نکل رہی ہیں، زبان سے سچ نکل رہا ہے، زبان سے بھلائی کی باتیں نکل رہی ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہمارے نبی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دل گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زبان ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے، زبان پر ہر وقت لوگوں کی غیبت ہے، زبان پر چگلی ہے، دل میں حسد کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں، دل میں دشمنی کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں، نیکی کا شوق نہیں پیدا ہوتا، گناہ کرنے کی خواہش دل میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے،
اللہ کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روزی نہیں چھینی جاتی بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اللہ پاک اسے فرما برداری کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جمعہ کی مبارک رات آنے والی ہے، روشن رات ہے، اور جمعہ کا مبارک دن آنے والا ہے، تو درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں، اور ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے صبح شام کی جو 3 تسبیحات ہمیں بتلائی جاتی ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، 30 ضرورتیں دنیا کی اور 70 ضرورتیں 70 ضرورتیں اللہ اس کی آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اور استغفار کا بھی خاص طور پر اہتمام کرے، اور اپنے بستر پر جانے سے پہلے یہ کلمہ ضرور پڑھ لے، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ مٹی کے ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو اپنا معمول بنا لو، جب بھی رات کو بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لو، یہ استغفار ضرور پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن میرے بھائیو، آج جمعہ کی رات مبارک رات آنے والی ہے، شب قدر بھی ممکن ہے، ہو سکتی ہے، اور آنے والا دن جمعہ کا مبارک دن ہے، تو ایک درود شریف آپ کو بتاتا ہوں۔ درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہماری گناہوں کی معافی کے لیے۔ لیکن آج میں ایک درود شریف بتاتا ہوں اور اس کا فائدہ بڑا زبردست ہے۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ بہت چھوٹا سا درود شریف ہے، اس کو یاد کر لینا، لیکن فائدہ سن کر آپ کو ضرور تمنا ہوگی۔ میں نے کہا نیت تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت تو یہی کرنی چاہیے کہ محمد عربی راضی ہو جائے، لیکن ملنے والا انعام تو ضرور ملتا ہے۔ جیسے ہم گھر میں بھینس لاتے تو دودھ کے ساتھ گوبر بھی ملتا ہے، حالانکہ دودھ نعمت ہے لیکن گوبر بھی کسی کام کے آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ درود شریف پڑھتے رہنا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ بس یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، آپ کو لکھنا ہو تو لکھ لینا، بعد میں کیسٹ سے سن کر یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اس چھوٹے سے درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، جو اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہو، اپنے مال میں برکت چاہتا ہو، وہ یہ درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن کے اندر مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام شمار ہونے لگا۔ یعنی یہ وہ درود شریف ہے جو 21 دن میں آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے، کاروبار میں برکتیں ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی کو اللہ پاک ختم کر دیتے۔ تو میں نے کہا نا، پڑھنا تو چاہیے ثواب کی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے، لیکن انعام یہ ملے گا کہ اللہ دنیا بھی ہمیں نصیب فرمائے گا اور آخرت میں درجات بھی اللہ ہمارے بلند فرما دے گا۔ تو اللہ ہم سب کو درود پاک کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے، وقت بہت کم بچا ہے۔ اب جتنا وقت بچا ہے اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اس کو صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی جو ماں بہنیں ہیں وہ اپنے آپ کو آج سے بٹھا لیں گے مغرب سے پہلے، اور اعتکاف کے متعلق انشاءاللہ عشاء کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں اس میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کہنے سننے سے اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ گزشتہ کل ہمارے گھر پر ایک بڑی عمر کی کوئی عورت آئی تھی، بڑی ماں۔
મેં ગુજરાતીમાં બોલું તાકે વો અગર સમજ લેવે તો સમજ શકે. એક કાલ મોટી ઉંમરના કોઈ માં આવેલા હતા મારા ઘેરે અને મસ્જિદ માટે 2000 રૂપિયા આપેલા છે, પણ એમનું નામ મારા ખ્યાલથી એમને એમની દીકરીનું નામ બતાવ્યું હાજરા બીબી ને બીજું કોઈ એમને નામ બતાવેલું છે મારા ખ્યાલથી ઇસ્માઇલ માસ્ટર. તો જરા આવીને ઘરે પાછું કન્ફર્મ કરાવી જાય. મને વાત સમજમાં નથી આવી, નામ મારા મગજમાંથી નીકળી ગયેલા છે, તો એ આવીને કન્ફર્મ બી કરાવી જાવે અને રસીદ બી લઈ જાવે. તો આ વાત મેં માટે કીધી કે એમને મને કીધેલું હતું કે હું સ્પીકરમાં તમારી વાતો સાંભળું છું, તો અગર આ મારી વાત પહોંચતી હોય, હું એમને ઓળખતો નથી પણ એ મારા પાસે આવેલા હતા, 2000 રૂપિયા મસ્જિદ માટે આપીને ગયેલા છે. અલ્લાહ પાક એમની રકમને કબૂલ ફરમાવે, જઝાય ખૈર નસીબ ફરમાવે. પણ એ કન્ફર્મ નથી કરાવ્યું કે કોણ છે, મને મગજમાંથી નીકળી ગયું છે. એમને એમની દીકરીના 1000 રૂપિયા આપેલા હતા ને 1000 રૂપિયા કોઈ ઇસ્માઇલ માસ્ટર માટે આપેલા હતા. તો જરા આવીને કન્ફર્મ કરાવી જાવે. मुख्तसर दुआ कर लेते, दुरूद शरीफ पढ़ ले. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे. मौला करीम ये मग़फ़िरत का